علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی انسان اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور پھر 3 طلاق کے بعد وہ اپنا مسلک بدل لے تو کیا اس سے طلاق کی حیثیت پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ کیا وہ عورت جس کو اس نے پہلے 3 طلاقیں دی ہیں اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات واضح طور پر ذہن میں رہنی چاہیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور سے لے کے آج تک پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک جملہ سے دے، الگ الگ دے یا مختلف اوقات میں دے، جیسے بھی وہ 3 طلاقیں دے، وہ 3 طلاقیں بہر صورت واقع ہو جاتی ہیں اور وہ عورت اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی بات پر امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان تمام بزرگوں، چاروں بزرگوں کا اسی بات کے اوپر فتویٰ بھی ہے، اور یہی بات خلفائے راشدین کے فیصلوں میں بھی موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے بھی یہ بات کو سمجھا گیا ہے، اور سعودی عرب کی سرکاری جو فتویٰ کمیٹی ہے، دارالافتاء ہے سرکاری طور پر، ان کا فتویٰ بھی شائع ہو چکا ہے باقاعدہ تحقیق کے ساتھ کہ اگر 3 طلاقیں ایک مجلس میں ایک ہی وقت میں دی جائیں تو وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی انسان پہلے طلاقیں دیتا ہے اور اس کے بعد اپنا مسلک چینج کرتا ہے تو ایک سادہ سی بات یہ ہے کہ سوچئے جب اس نے 3 طلاقیں پہلے دے لی تھیں تو اس وقت وہ اس مسلک پہ تھا، مثال کے طور پہ وہ حنفی تھا، تو حناف کا مذہب ہے، باقی جو ہیں فقہائے کرام ان کا نظریہ ہے، جتنے بھی ہیں مکتبہ فکر ہیں، تو حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی، اس وقت اس نے جب طلاق دی تھی تو وہ کسی نہ کسی ایک کو فالو کر رہا تھا، تو حکم تو وہی لگے گا، اور اس کے بعد وہ اپنا مسلک چینج کر کے مسلک سلفیہ کی طرف جا رہا ہے، یا جو نہیں مانتے 3 طلاقوں کو، یعنی ایک وقت ایک محفل میں دی گئی میں 3 طلاقوں کو ایک طلاق اکاؤنٹ کرتے ہیں، تو ایک کام تو پہلے ہو چکا ہے، اس ہو جانے والے کام کو آپ بعد میں دوسرے کام سے کیسے بدل سکتے ہیں؟ وہ کام تو واقع ہو گیا ہے، تو لہذا اس کے مسلک بدلنے سے طلاق کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ 3 طلاقیں ہی رہیں گی اور عورت اس کے لیے حرام رہے گی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سنن ابو داؤد کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا، خبر لائی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نافذ کر دیا تھا، یعنی 3 طلاقیں دی تو ان کو ایک وقت میں نافذ کر دیا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص ایسا لایا جاتا ہے اس نے اپنی عورت کو ایک ہی مجلس میں، یعنی ایک ہی ٹائم میں 3 طلاقیں دی ہوتی تو آپ اس کو سزا دیتے تھے، لیکن کرتے کیا تھے؟ فرق بینہما، میاں بیوی کو جدا کر دیتے تھے، اگرچہ یہ مکروہ ہے، خلاف سنت ہے، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے اور عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اس طرح خلیفہ سنت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر مذکور ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو آپ نے فرمایا 3 نے اس عورت کو تجھ پہ حرام کر دیا اور باقی جو 97 ہے نا 97 ہے، وہ جو ہے وہ عدوان ہے، وہ زیادتی، وہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح خلیفہ 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بھی مصنف عبد الرزاق میں جو لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا جی میں نے اپنی عورت کو بہت ساری طلاقیں دی ہیں، عدد ارفج کے مطابق طلاقیں دی ہیں، تو آپ نے فرمایا تاخذ من الارفج الثلاثہ وتدع سائرہ، 3 لے لو باقی کو چھوڑ دو۔ تو صحابہ کرام کے ہاں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ صحابہ نے، خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق نے، عثمان بن عفان نے، حضرت علی رضی اللہ عنہم نے، انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں ہوں تو وہ واقع ہو جاتی ہیں۔ چاروں فقہا بھی اسی بات کے اوپر مجتمع ہیں، اسی بات کے اوپر ان کا اتفاق ہے کہ ایک وقت میں ایک مجلس میں اکٹھی یا الگ الگ طلاقیں دی جائے تو 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں، لہذا مسلک کے بدلنے سے طلاق کی حیثیت اور اسٹیٹس نہیں چینج ہوگا، وہ زنا کرے گا اور ساری عمر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری والا فعل کرنے والے لکھے جائیں گے، وہ میاں بیوی جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔